اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر عمل میں، ہر حصے میں اور ہر مرحلے میں تقوی کو زاد و توشہ قرار دیں کہ بہترین زاد و توشہ زندگی کے لیے تقوی ہے۔ تقوی الہی طرز زندگی کا نام ہے۔ ہماری زندگیاں آبائی طرز پر بسر ہو رہی ہیں۔ ہم زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر عمل آبائی طریقے سے بجا لاتے ہیں۔ رسومات آبائی احکام و آبائی اصول ہیں جو ہمارے آبا سے ہمیں ملے ہیں اور ان پر ہم کاربند ہیں اور ان کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان آبائی طریقوں نے ہماری زندگیوں کا یہ حال کیا ہے جو اس وقت سب مبتلا ہیں اور سب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ زندگیاں جو بیزاری کی حد تک جا پہنچی ہیں اور لوگ شاید عام مسلمان بھی اس زندگی سے اکتا گیا ہے جو آبا کے موروثی طریقوں سے بسر ہو رہی ہیں۔ اللہ نے انسان کی زندگی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے اور محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے تقوی کو نظام مومنین کے طور پر، نظام الہی کے طور پر مقرر کیا ہے، اور تقوی کی تبلیغ قرآن میں آسمانی کتاب میں کی ہے۔ تقوی کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے اور ائمہ اطہار کو منصوب فرمایا ہے اور علماء کو مامور فرمایا ہے۔ تقوی کی تبلیغ کے لیے جو مواقع بالخصوص مقرر کیے گئے ہیں ان میں خطبات نماز جمعہ ہیں و خطبات نماز عید ہیں۔ ان خطبوں کا مقصد تقوی الہی کی ترویج و تبلیغ ہے۔ خطبہ اس لیے مقرر ہوا ہے تاکہ امیر مسلمین، امام مسلمین لوگوں کو، امت کو تقوی کی دعوت دے، ہر ہفتہ بھی دعوت دے اور سالانہ بھی انہیں تقوی کی طرف دعوت دے۔ لیکن تقوی سے مراد نہ روزمرہ کے معمولی تذکرات و وعظ و نصیحت، بلکہ وہ امور جو مسلمین سے متعلق ہیں، اہم، ہفتہ بھر اور سال میں عید کے موقع پر تقوی کی تبلیغ و ترویج کریں۔ اب عید سعید قربان اسی مقصود کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے یہ مبارک دن مبارک ہے، لیکن اس سال بہت عظیم و المناک سانحہ زائرین بیت اللہ الحرام کے لیے رونما ہوا ہے کہ جس میں بہت بڑی تعداد زائرین جان بحق ہوئے ہیں اور جان آفرین کو سپرد کی ہے انہوں نے آل سعود کی سوء مدیریت کے نتیجے میں اور ان کے غیر انسانی رویوں کے نتیجے میں۔ میڈیا نے، خصوصاً پاکستانی میڈیا نے، جو ہر مسئلے میں پہل کے لیے دوڑ لگاتا ہے، اس مسئلے میں پیچھے رہنے کی دوڑ ہے اس کی، اور اپنے لوگوں کو، مخاطبین کو صحیح طریقے سے آگاہ بھی نہیں کر رہا۔ حقیقی تعداد بہت زیادہ ہے جو ابھی تک نہیں اعلان ہوئی، لیکن بعض نیوز ایجنسیز کے مطابق کہ 1,500 کے قریب منا میں، بگدڑ میں
اور اس آل سعود کے اس جنایت کارانہ عمل کے نتیجے میں زائرین بیت اللہ و ضیوف الرحمن اپنی جانیں قربان کر بیٹھے ہیں روز قربانی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ان زائرین کو پروردگار جنت میں مقام نصیب فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے، اور ان کے سوگوار خاندانوں کو پروردگار صبر و استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہی مظلوم جو وہاں پر بد انتظامی کے نتیجے میں اور سوء مدیریت و شاید تعمدن عمدن اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، خداوند ان کی مظلومیت کے طفیل اس جنایت کار خاندان سے حرمین کو بھی آزاد فرمائے اور مسلمین کے مراکز کو پروردگار آزاد فرمائے انشاءاللہ۔ بہت ہی دردناک واقعہ رونما ہوا ہے، میں دوسرے خطبے میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ خطبہ اول میں حکم ہے خطبہ نماز عید جو جز نماز ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ فقہائے امامیہ زمانہ غیبت کبریٰ میں معتقد ہے، مشہور، کہ نماز عید غیبت امام زمانہ میں امام معصوم کی غیبت میں مستحب ہے۔ بعض فقہا کے فتاوی وجوب کے بھی ہیں، جیسے نماز جمعہ میں مشہور واجب تخییری ہے، لیکن بعض فقہا واجب تعینی کے بھی معتقد و قائل رہے ہیں اور قائم کرتے رہے ہیں۔ بہرکیف بہت ہی اہم مناسبت ہے یہ۔ نماز عید خطبہ اول میں حکم ہے کہ قربانی کے مسائل مومنین کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ قربانی عام سادہ مفہوم میں، ہر ایک کے ذہن میں عامیانہ مفہوم میں عید کے دن، عید قربان کے دن، عید ضحیٰ کے دن و عید اضحیٰ کے دن جانور ذبح کرنے کو کہتے ہیں، و اس سے کرتے کرتے قربانی حتیٰ خود جانور کو کہنے لگے کہ یہ قربانی ہے یا قربانی کا جانور ہے۔ قربانی قرب سے ہے، تقرب سے ہے، و عید قربان یعنی عید قرب خداوند تبارک و تعالی، جس میں مومن خدا کے تقرب، قرب الہی کے سفر میں اپنا سفر بہت تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے اور مقامات قرب کو پہلے سے زیادہ و دیگر مواقع سے بیشتر طے کرتا ہے۔ عید قربان در حقیقت حصہ ہے عشرہ ذی الحجہ میں اہم ترین مناسک کا۔ مناسک حج ہیں۔ مناسک حج سیرت و سنت ہے حضرت ابراہیم و خاندان حضرت ابراہیم کے لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آئیں، بیت اللہ میں مناسک الہی انجام دینے کے لیے اکٹھے ہوں۔ حکم تھا پروردگار کا حضرت ابراہیم کو کہ اذن فی الناس، لوگوں کو اعلان کرو لوگوں کے اندر یوم الحج الاکبر، حج اکبر کو، کہ وہ آپ کی طرف دور و نزدیک سے بٹھا دیں بچے، دور و نزدیک سے آپ کی طرف آئیں گے اور آ کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ بہت عظیم فلسفہ ہے حج اور اس کے مختلف اعمال، جن میں سے ایک 10 ذی الحجہ کا یوم ہے جو روز عید کہلاتا ہے، اور اس دن بہت اہم اعمال بجائے لائے جاتے ہیں۔ ایک رمی جمرات ہے حجاج کے لیے جو وہاں مشرف ہیں، اور دوسرا عمل قربانی ہے، اور تیسرا عمل حلق یا تقصیر ہے، اور پھر اس کے بعد محل ہونا اور قیام ہے منا کے اندر۔ حج جامع ترین عبادت ہے، وہ بہت ہی عمیق و گہری عبادت، حج جتنی جامعیت کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ تمام عبادات کو جامع ہے۔ حج کے بارے میں روایات میں تعبیر ہے کہ یہ
تمثل ہے، تجسم محشر ہے، قیامت کا تجسم ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے محشر کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حج اس کو دکھائے گا۔ حج تجسم دین ہے، ایک لحاظ سے مکمل دین الہی عملی شکل اختیار کر لیتا ہے حج کے اندر۔ اور خصوصیت کے ساتھ حج کے اندر جو رکن بہت نمایاں ظاہر ہوتا ہے وہ توحید ہے، کہ تمام اقطار، تمام اکناف عالم سے، تمام دنیا کے کونے سے، گوشوں سے لوگ اٹھتے ہیں اور بیت اللہ الحرام میں جا کر جمع ہوتے ہیں مناسک الہی بجا لانے کے لیے۔ باقی عبادتیں اپنے علاقوں میں ہوتی ہیں، یہ تنہا عبادت ہے جو اپنے خطے میں اور اپنے علاقے میں نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو فقط مکہ جانا پڑے گا۔ مکہ ایسی سرزمین ہے جو آج آل سعود کے ایک اور جنایات میں سے یہ جنایت ہے کہ مکہ کا نقشہ بدل دیا ہے، کعبہ کو بڑے بڑے ٹاورز کے نیچے چھپا دیا ہے اور ہوٹلوں کا شہر بنا دیا۔ حرم خدا ہوٹلوں کا شہر ہو گیا ہے۔ دنیا کے بہت ہی مرفہ و عیاشی کے مراکز تقریباً بدل گئے ہیں، جس طرح کے محل کاخ کعبہ کے ارد گرد ٹاور بنائے گئے ہیں، حرم خدا کو مسخ کر دیا چہرہ مکہ کا۔ مکہ سنگلاخ زمین ہے، تمام سرزمینوں میں سب سے زیادہ سرزمین جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وادی غیر ذی زر، سرزمین غیر ذی زر، ایسی سرزمین جو زراعت کے قابل نہیں ہے، آباد نہیں کی جا سکتی، نہ آسمان سے پانی برستا ہے نہ زمین سے نکلتا ہے پانی، اس لیے کہ کبھی بھی آباد نہیں رہی، اور اس میں آبادی کی گنجائش بھی نہیں ہے، آبادانی کی، کھیتی باڑی کی، باغات اگانے کی، سبزہ اگانے کی، تفریحی مقامات ایجاد کرنے کی، یا اور جو زمینوں کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا حرم کے طور پر، کعبہ کے طور پر، اور ہر سال تمام مومنین میں جو صاحبان استطاعت ہیں انہیں دعوت دی وہ اس میں اکٹھے ہوں عظیم مقصد کے لیے، اور یہ عمل تکرار ہوتا رہے، قیامت تک تکرار ہوتا رہے، اور مومنین اس میں نسل اندر نسل شرکت کریں۔ اس وقت جو موجودہ حج ہے شاید اس تناظر میں آپ فلسفہ حج کو نہ سمجھ پائیں، چونکہ اس وقت حج تجارت گاہ بن گیا ہے، فقط تجارت ہے، آل سعود کے لیے، ٹرانسپورٹروں کے لیے، ہوٹل کمپنیوں کے لیے، ایئر لائنوں کے لیے، اور کاروانوں کے لیے، کاروانوں کے ٹورسٹ جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے، ہر شعبے کے لیے، چائنا ہو، جاپان ہو، یورپی یونین کے لیے، ان سب کے لیے تجارت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مسخ کر دیا چہرہ حج کا بھی اور چہرہ مکہ کا بھی، حرم خدا کا بھی۔ علامہ اقبال نے اس مسخ پر خوبصورت انداز سے ذکر کیا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے اس مسخ کرنے پر، مکہ کا چہرہ مسخ کرنے پر، کہ اللہ کا فرمان ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں ایک کام کرو کہ میرا حرم جو میں نے ابراہیم خلیل کے ذریعے بنوایا تھا وہ انہوں نے مسخ کر دیا ہے، میرے لیے نیا حرم بناؤ، ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ مرمر کی سلیں اور یہ فرانسیسی میٹیریل سے بنے ہوئے ہوٹل اور بلڈنگیں اور یہ کروفر، یہ حرم کے شایان شان نہیں، حرم کے مقام کے ساتھ یہ چیزیں نہیں جچتیں۔ حرم کی سرزمین کو بکر رہنا چاہیے، خالص رہنا چاہیے، چونکہ چند ایام کے لیے، 4-5 دنوں کے لیے یہ الہی اجتماع و کارگاہ اور تربیت گاہ منعقد ہوتی ہے ہر سال، اس لیے سرزمین کا انتخاب کیا گیا تھا کہ یہاں کوئی کشش نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکے، نہ موسمی طور پر، نہ جغرافیائی طور پر، نہ طبعی طور پر، نہ مصنوعی طور پر، کہ اس حقیقت کو عرض کیا کہ مسخ کر دیا، حرم کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ ابھی وہاں
انسان جب جاتے ہیں تو مشکل پیش آتی ہے اس کو یہ ادراک رکھنے کہ میں حرم میں ہوں. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نیو یارک میں ہوں یا یورپ کے کسی شہر میں ہوں، چونکہ وہیں سے نقشے آتے ہیں، وہیں سے انجینئر آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر اس شہر کو ہانگ کانگ کی طرح ایک تجارت گاہ بنا دیا ہے، ایک فری مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے. اور یہ بہت بڑی جنایت ہے آل سعود کی. اشارہ کیا تھا میں نے پچھلا واقعہ جو ہوا تھا کرین کے گرنے کا، کہ وہ کرین جو گرا ہے اس نے بہت نقصان کیا، لیکن وہ کرین جو نہیں گرے اور کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقصان کیا. دوسرے خطبہ میں اشارہ کروں گا میں آپ کی خدمت میں. حج اس لیے ہے کہ لوگ اپنے معمولات ترک کر کے آئیں، اپنی علاقائی تہذیب چھوڑ کر آئیں، اپنی شناخت مٹا کر آئیں، اور جس کو علامہ اقبال نے فرمایا کہ عمر بھر خودی کی تشکیل و تربیت کے بعد اور بی خودی کے لیے حرم میں آ جائیں، مکہ میں آ جائیں. بی خودی کا مطلب علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ جب اپنی شخصیت بنا لو الہی، اب اس شخصیت کو آ کر امت کے پیکر میں منظم کر دو، مدغم کر دو اس کو، اور دوسرے مومنین کے ساتھ مل کر ایک امت واحدہ تشکیل دو جس کا مرکز توحید ہو. کعبہ تمثیل ہے، ایک سمبول ہے توحید کے لیے، مرکزیت حاصل ہے کعبہ کو، اور اس کے گرد آ کر طواف کر کے یہ عہد کرو اور اعلان کرو کہ ہماری زندگیاں فقط توحید کے گرد و وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کے گرد گزریں گی اور بسر ہوں گی. حج کا دوسرا اہم مقصد امت بنانا ہے، امت کی تشکیل ہے، اور امت کی تشکیل کے لیے نصاب حضرت ابراہیم کا مسلک ہے. چونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ملت ابراہیم ہے. ملت عربی زبان میں مسلک، راہ اور مذہب کو کہتے ہیں. ملت اردو میں اور فارسی میں قوم کے معنوں میں ہے، امت کے معنوں میں ہے، لیکن عربی زبان میں ملت جس کی جمع ملل ہے، مذاہب و مسالک کے معنی میں آتا ہے. ملت یعنی مسلک، اور قرآن کا فرمانا ہے کہ جو مسلک ابراہیم پہ نہیں چلے گا وہ سفیہ ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے. ابراہیم کا تعارف قرآن نے امام کے طور پر کروایا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو امام ہے. اور ابراہیم نے دعا کی ومن ذریتی، کہ امامت میری ذریت میں بھی ہو. پس ابراہیم ابو الائمہ ہیں، ابراہیم سلسلہ امامت ہیں. امام الہی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے خانہ توحید کی طرف، مرکز توحید کی طرف. بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مسکن ہے نعوذ باللہ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا رہائشی. بیت اللہ کا مطلب یعنی یہ عوامی مرکز ہے، اور خدا کے نام پر جمع ہونے کے لیے اس کو مرکزیت حاصل ہے. یہ مکعب جو بیت اللہ کے نام سے ہے یہ مرکز توحید ہے، اور اس مرکز توحید کی طرف دعوت دینے والا امام ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے. اور بلایا اس لیے ہے تاکہ امت بنے. ابھی آپ قوم ہو، ابھی قبیلہ ہو، ابھی تم ہندی ہو، ابھی پاکستانی ہو، ابھی تم سندھی ہو، ابھی ایرانی ہو، ابھی افریقی ہو، ابھی عرب ہو، ابھی عجم ہو. تمہارے لباس سے لگتا ہے کہ تم کس علاقے سے ہو، علاقے سے تعلق رکھتے ہو. تمہاری بولیاں بتاتی ہیں کہ تم علاقوں سے تعلق رکھتے ہو، تم قبائل و شعوب سے تعلق رکھتے ہو. حرم خدا میں آؤ، بولیاں بھی اپنی بدلو اور لباس بھی اپنا بدلو. ایسا لباس پہنو کہ لباس سے دیکھ کر کوئی تشخیص نہ دے سکے یہ کس خطے کا رہنے والا ہے. امت کا لباس زیب تن کرو، وہ امت کی بولی بولو، اور اپنے حضور کا اعلان کرو لبیک اللہم لبیک. اے پروردگار ہم حاضر ہیں بندگی کے میدان میں، تیرے بنائے ہوئے امام، تیرے منصوب امام کی دعوت پر عہد کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے ساتھ، توحید کے ساتھ عہد بندگی، اور امام کے ساتھ عہد بندگی اور امام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آئے ہیں. اور جتنے بھی مناسک ہیں حج کے وہ سب ابراہیم و ذریت ابراہیم کے نقش قدم ہیں خدا کی راہ میں.
اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھتا ہے بندگی میں وہ نقش ہو جاتا ہے اور امت کا منشور بن جاتا ہے۔ جس نے بھی اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھایا خدا نے اس قدم کو جاویدانگی عطا کر دی، خدا نے اس قدم کو ایسی بقا، ایسی حیات عطا کر دی کہ کوئی جابر و کوئی ستمگر اسے محو نہیں کر سکا۔ جتنے بھی قدم خدا کی راہ میں اٹھے، ابراہیم کا قدم خدا کی راہ میں اٹھا ہے، تاریخ میں جبابرہ آئے ہیں لیکن وہ اس نقش قدم کو محو نہیں کر سکے۔ کربلا میں ذریت ابراہیم کا قدم اٹھا ہے اللہ کی راہ میں، اور یہ قدم ایسا نقش ہوا زمین کے اوپر اور ایسا نقش ہوا لوگوں کے دلوں کے اوپر کہ اسے کوئی جابر و کوئی ظالم اس کو محو نہیں کر سکتا۔ تا قیامت یہ منشور ہے امامت کا و امت کے لیے ہے۔ جتنے مناسک ہیں حج کے اندر وہ سب در حقیقت قرب خدا کے قدم ہیں، جن میں سے ایک اہم قدم کا نام و عمل کا نام قربانی رکھا گیا ہے۔ قربانی کا قرآنی نام ہادیہ بھی ہے، قربانی کو تضحیہ بھی کہتے ہیں اور قربان بھی کہتے ہیں۔ اس کو قرب سے ہے، تقرب سے ہے، وہ عمل جو اللہ کی قربت کے نیت سے انجام دیا جائے اس کو قربان کہتے ہیں۔ نماز بھی قربانی ہے، روزہ بھی قربانی ہے، ہر نیک صاف پاک عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سمبولک عمل جو ذبح حیوان کی شکل میں انجام پاتا ہے یہ اس وجہ سے قربانی ہے، جیسا اللہ نے فرمایا کہ اس عمل کے اندر انسان کا تقوی متجلی ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تقوی خدا تک پہنچتا ہے۔ چونکہ اس عمل کے اندر تقوی نہایت اعلیٰ درجہ پر نمایاں و متجلی ہوتا ہے۔ کیوں متجلی ہوتا ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا محبوب قربان کر، محبوب جس نے تیری توجہ، تیری قلبی توجہ، تیری دل کی توجہ، تیرے نفس کی توجہ، تیرے ظاہر و باطن کی توجہ اپنے اندر محصور کر لی ہے، اس کو قربان کر، اس سے گزر جا، اس سے آگے بڑھ اور محبوب حقیقی کے لیے خالص ہو جا، تیرا دل و تیری حب فقط خدا کے لیے ہو۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ امر چند مرتبہ ملا، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سب سے بڑا محبوب میرا جس نے توجہ اپنی طرف میری جذب کی ہوئی ہے وہ میرا فرزند ہے جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا۔ 82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو یہ فرزند اسماعیل ذبیح عطا ہوئے۔ خوب اس عمر میں جہاں معمولاً اولاد نہیں ہوتی، انسان کی عمر نہیں ہوتی، اور زوجہ ابراہیم بھی آخر تھیں، ان میں سے یہ فرزند اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس بڑھاپے میں عطا کیا۔ اور جب یہ فرزند پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، محبوب ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جان ابراہیم ہے، ابراہیم کے دل کی دھڑکن ہے یہ بیٹا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اسی کو قربان کر دیں اور حضرت ابراہیم نے اطاعت کی۔ حضرت ابراہیم کے اوصاف میں سے قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ابراہیم مسلم ہے، تسلیم ہے خدا کے سامنے۔ اطاعت کا مقام تسلیم ہے کہ محض تسلیم ہے۔ ابراہیم کی رائے، ابراہیم کی خواہش، ابراہیم کی ہوس ذرا برابر خدا کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اظہار و نمود نہیں رکھتی، فقط اللہ کے سامنے تسلیم ہے ابراہیم۔ وہ ابراہیم کی صفات میں سے یہ کہ مشرک نہیں ہے، نیت میں مشرک نہیں ہے، محبت میں مشرک نہیں ہے۔ ابراہیم کی محبت دو چیزوں سے نہیں ہے کہ خدا سے بھی ہو اور خدا کے علاوہ بھی کسی سے ہو، یہ شرک ہے محبت کے اندر۔ ابراہیم کا خوف مشرکانہ نہیں ہے کہ اللہ سے بھی ڈرے اور غیر اللہ سے بھی ڈرے۔ ابراہیم کا شوق مشرکانہ نہیں ہے، ما کان من المشرکین۔ بار بار قرآن ابراہیم کی اس فضیلت کو سراہ رہا ہے کہ ما کان من
مشرکین، ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہیں، نہ ظاہر نہ باطن میں۔ حضرت ابراہیم نے فرزند کو لیا اور قربان گاہ کی طرف فرزند کو لے کر جن مقامات پر ابراہیم ٹھہرے، قیام کیا اور بیٹے کو آمادہ کیا، وہ مناسک و مواقف حج ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عرفہ گئے، میدان عرفہ، جہاں 9 ذی الحجہ کو حاجی پہنچتے ہیں، چونکہ ابراہیم اسی تاریخ کو وہاں پر پہنچے، قیام کیا اور وہاں دن بسر کیا اور خدا کی بارگاہ میں مناجات پیش کی، بیٹے کو تیار کیا۔ وہاں سے ابراہیم نے خروج کیا، مشعر، وادی مشعر میں آئے، شب بسر کی، اور وہاں سے ابراہیم آئے 10 ذی الحجہ کو وادی منا میں آئے، اور بچے کو قربان گاہ کی طرف جب لے جا رہے تھے، راستے میں شیطان آیا، کہ جب انسان اولاد کو اللہ کی راہ میں لے جاتا ہے، والدین کے اندر شیطان رسوخ کرتا ہے، ماں باپ کو گھیر لیتا ہے، اور وہ ماں باپ جن کے اندر بصیرت ابراہیمی نہیں ہوتی جلدی شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان نے آ کر کہا، ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک خواب کی وجہ سے اپنا بیٹا قربان کر رہے ہو؟ بھلا کوئی عاقل اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو؟ شیطان نے ہر طرح سے کوشش کی ابراہیم کو روکنے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو سنگسار کیا، اور جب تک ماں باپ شیطان سنگسار نہ کریں، شیطان ماں باپ کو گھیر لیتا ہے، ماں باپ کو ورغلا لیتا ہے، ماں باپ کو اپنا ہم نوا و ہم فکر بنا لیتا ہے، اور ان کی اولاد کو راہ خدا میں جانے سے روک لیتا ہے، اور پھر جشن مناتا ہے۔ دیکھا احمق بے وقوف ماں باپ، کس طرح میں نے دھوکہ دے کر ان کی اولاد کو راہ خدا سے بچا لیا، اور خود انہیں میں نے راہ خدا سے دور کر لیا۔ میں نے شیطان کا جشن ہوتا ہے جب دھوکہ دیتا ہے کسی ایسے انسان کو جو راہ خدا میں جا رہا ہو اور اس نے ہٹا دیا ہو۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے سنگسار کیا شیطان کو۔ یہ وہی 3 مقام ہیں جنہیں رجم کیا جاتا ہے، رمی کیا جاتا ہے، جمرات ہیں۔ شیطان سمبولک، سیمٹ کا شیطان ہے۔ یہ علامتی سنگسار ہوتا ہے حج کے اندر، تاکہ انسان حقیقی شیطان کو سنگسار کرے، کہ جب بھی آپ راہ خدا میں نکلیں، پہلا مشورہ دینے والا شیطان ہے، ایک کنکری اس کو ماریں جو آپ کو راہ خدا سے روک رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کے آڑے آئے یا کسی کو بھی آ کر ورغلائے، اس پہ کنکری ضرور پھینکے۔ اگر وہ کنکری پتھر کی نہ ہو تو کم از کم وہ ارادے کی کنکری اس کے اوپر ضرور پھینکیں، اس کو رد کریں، اس کو جھٹلائیں۔ یہ راہ حضرت ابراہیم ہے۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو سنگسار کیا اور اسے مایوس کیا، اور اس کے بعد اپنے فرزند کو لے کر راہ خدا میں آ کر قربان کیا، لٹایا منا میں جہاں قربان گاہ ہے، وہاں فرزند کو لٹایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہمیں اسماعیل کا ذبح مقصود نہیں تھا، رشتہ محبت کاٹنا تھا، نہ رشتہ حیات اسماعیل کاٹنا تھا۔ رگ حیات نہیں کٹوانی تھی، رگ تعلق کٹوانی تھی، کہ ابراہیم کا دل متعلق ہے اس اولاد کے ساتھ، یہ رگ کٹوانی تھی، اور ابراہیم نے اپنے ارادے سے وہ رگ کاٹ دی۔ لہٰذا اللہ کا فرمان آیا کہ صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا ہے، وہ تعلق تو نے کاٹ دیا۔ اور عزیزان، حج رسومات کا نام نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں، وہاں ثواب کی خاطر یہاں بھی بیٹھیں وہاں بھی بیٹھیں، پرنالے کے نیچے بیٹھیں، در کے نیچے بیٹھیں، اس پتھر کو چومیں، اس ٹائل کو چومیں، اس کونے میں جائیں، اس کونے میں جائیں، اور یہ سب تصورات لے کر نہ عزیز من، ان پتھروں میں خاصیت و کرنٹ نہیں ہے، وہاں ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو اور ابراہیم کے نقش قدم پر کھڑے ہو کر ابراہیمی عزم کرو۔ آپ اللہ کو دھوکہ مت دو، خدا کو دھوکہ نہ دو، چونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ،
اور خدا ان کو انہی کے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، انہی کے دھوکے میں خدا خود ان کو اسیر کر دیتا ہے، مکڑی کی طرح جو جالا تنتا ہے وہ بنتا ہے حشرات کے لیے اور خود اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ بعض اس طرح چالاکی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ خدایا یہ تیری راہ میں بیٹا ہے، تیری راہ میں اس کو میں یورپ بھیج رہا ہوں، تیری راہ میں اس کو یہ بنا رہا ہوں، تیری راہ میں اس کو فلاں کر رہا ہوں۔ یہ کیا اللہ کو چکر دیتے ہو، اللہ کو دھوکے دیتے ہو، خدا کی خاطر اس کو یورپ بھیجتے ہو، خدا کی خاطر اس کو یہ کرتے ہو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ائمہ نے یہ دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے۔ یہ چکر ائمہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اسی اولاد کے ذریعے خدا آخرکار تمہاری رسوائی کا سبب پیدا کرتا ہے۔ یہی بیٹا آخر ایک ایسا عمل کرتا ہے، ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ایسا جرم کرتا ہے، ایسی خطا و معصیت کرتا ہے کہ ماں باپ عمر بھر کے لیے شرمسار رہتے ہیں، اسی کے لیے جیسے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا۔ عزیزان، یہ تعلق کاٹنے کا نام قربانی ہے۔ یہ چھری سمبولک ہے، بظاہر جانور کے گلے پہ چلتی ہے لیکن حقیقتاً تعلقات پہ چھری چلتی ہے۔ اس لیے تاکید ہے اس قربانی کے لیے کہ جو منا میں حج پر مشرف ہیں وہ واجب قربانی کریں گے، لیکن جو منا میں نہیں ہیں وہ مستحب قربانی کریں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اور نمائش بھی نہ کریں، واقعاً قربانی کریں۔ قربانی یعنی حیوان اپنی استطاعت کے مطابق واجد و شرائط حیوان لیں اور اس کو ذبح کریں للہ قربتاً اللہ، اور اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ ہدیہ ہو، ایک حصہ صدقہ ہو، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں آپ۔ لیکن اگر تینوں حصے ہی فقراء کو دے دیں تو یہ بھی کہا گیا کہ زیادہ افضل ہے کہ پوری قربانی ہی فقراء کو دے دی جائے، لیکن 3 حصے کریں اور خود بھی اس میں سے چکھیں اور کھائیں، فریج نہ بھریں۔ مصنوعی پیٹ لوگوں نے بازار سے خرید لیے ہیں، فریزر خرید لیے ہیں، سارا سال قربانی کے گوشت سے بھرے رہتے ہیں، گندا بھی ہو جاتا ہے، بو بھی آ جاتی ہے اس میں، تو پھر بھی اسے قربانی کو اپنے گھر کے اندر سٹور کر لیتے ہیں۔ نہ عزیز من، قربانی کے دنوں میں ہی کھاؤ، بچ گیا ہے ہمسائے کو دو، بچ گیا ہے فقراء کو دو، بچ گیا ہے ناداروں کو دو، اس کو سٹور نہ کرو اپنے گھروں کے اندر۔ قربانی کے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک ہدیہ ہے ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جان پہچان والوں کے لیے، اور ایک فقراء کے لیے۔ فقراء قانے، یہ تاکید ہے کہ قانے فقراء کے لیے، بعض روایات میں ہے اہل قناعت کے لیے۔ فقراء 2 قسم کے ہوتے ہیں، قانے اور وہ فقراء جو گدھا بن جاتے ہیں۔ قانے فقراء جنہوں نے اپنی فقر کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو گلی گلی گھومتے ہیں، دکان گھومتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، میں فقیر ہوں۔ یہ قانے نہیں ہیں، یہ عریان ہے، یہ عریان فقیر ہے جس نے اپنے فقر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ فقر سے پردہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے شرمگاہ سے پردہ کوئی اٹھا دے۔ اگر کوئی لوگوں کے رحم کی خاطر شرمگاہ ننگی کر کے گھومیں نعوذ باللہ، اس لیے کہ لوگ اس پہ رحم کھائیں، یہ اخلاقاً بری بات ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں۔ قناعت فقر کو چھپانا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرورت کی خاطر کوشش نہ کریں، اپنی ضرورت پوری کریں، فقر برطرف کریں اور اپنے آپ کو بے نیاز کریں، کوشش کریں، دوسرے مدد کریں، تعاون کریں، لیکن فقر کو عریان کر کے اسے لوگوں کے سامنے ترحم و استرحام کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اس لیے کہا گیا کہ قربانی آپ فقراء تک پہنچائیں، وہ فقراء جو قانے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، شاید کبھی بھی آپ کے گھر نہ آئے ہوں، اور آپ اس لیے انہیں کچھ نہیں دیتے چونکہ انہوں نے کبھی مانگا نہیں ہے۔ یہی اصل مستحق ہوتے ہیں انسان کے صدقات کے اور تعاون کے، اور خصوصاً قربانی کے اندر کہ جو لوگ سال بھر شاید نہ کھا سکتے ہوں گوشت، ان تک یہ پہنچایا جائے۔ اور اللہ کا فرمانا ہے کہ اسے نیت کریں، فقط قرب خدا کے لیے یہ کام کریں، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ کریں کہ بیل لے کر آئیں، پھر اس بیل کی مارچ
پریڈ کروائیں اس کی، پورے شہر میں گلی میں گھنگرو باندھ کے، پھر سارے لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کیسا بیل لیا، کیسا بکرا لیا، اور یہ لاکھوں روپے کے جانور خرید کے، یہ اسراف ہے، یہ حرام ہے کہ لاکھوں روپے کے بیل و بکرے نمائشی طور پر خرید کے کرنا، یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی کی ضد ہے۔ آپ قربانی کرو، حسب استطاعت کرو، اور فقط للہ کرو، اللہ کے قرب کی خاطر کرو، لوگوں کی واہ واہ اور داد و تحسین ابھارنے کے لیے نہ کرو قربانی، کہ لوگوں کے اندر تذکرے ہوں جی ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کیا بکرا کاٹا، پوری منڈی میں سب سے ٹاپ کا بکرا، پورے شہر میں سب سے بڑا بیل، تاریخی بیل کاٹا۔ یہ سب وہ کام ہیں جو روح قربانی کے خلاف ہیں، وہ روح قربانی کو مسخ کرتے ہیں۔ وہی حال جو آل سعود نے حرم کا کیا ہے، یہ قربانی کرنے والا قربانی کا یہی حال کرتا ہے جب پیسے کی نمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین و بندگان صالح کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر قدم جو قرب الہی کے لیے مومن اٹھاتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور پروردگار اس سفر قربی میں ہر رکاوٹ و معنی کو تمام مومنین کی راہ سے برطرف فرمائے انشاءاللہ۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگارہ زائرین حرم، ان کو پروردگارہ ہر شر و بلا سے محفوظ فرما، آل سعود کے شر سے، صہیونیوں کے شر سے، ہر سازش کے شر سے، ان مہمانان اللہ کے مہمانوں کو و ضیوف الہی کو پروردگارہ صحت و سلامتی و عافیت کے ساتھ واپس اپنے خاندانوں میں حج مقبول و سعی مشکور کے ساتھ واپس پلٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام۔ وفاطمة الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاة والسلام، ومحمد ابن علی علیہ الصلاة والسلام، وجعفر ابن محمد علیہ الصلاة والسلام، وموسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابن موسیٰ علیہ الصلاة والسلام، ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد اللہم صلی والحسن ابن علی اللہم صلی والحجت ابن الحسن القائم المہدی وعجل
حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی الہی کو طرز زندگی بنائیں، سایہ تقوی میں زندگی بسر کریں، جس سے مقصود زندگی بھی حاصل ہے، وہ سعادت زندگی بھی حاصل ہے، وہ انسان دنیا و آخرت کے شر و ضرر سے بھی محفوظ ہے۔ با تقوی زندگی یعنی الہی تدبیر کے نتیجے میں محفوظ نظام کے اندر زندگی، جو انسان کو خطر دنیا و خطر آخرت سے محفوظ رکھتا ہے، وہ طرز زندگی۔ خطبہ دوم آپ کی خدمت میں عرض ہے، عرض تسلیت مجدد زائرین بیت اللہ جو 2 دفعہ حادثوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد الحرام میں 11 ستمبر کو 9/11 کو یہ حادثہ ہوا، اور اس کے اندر 100 سے زیادہ زائرین حرم و زائرین بیت اللہ جان بحق ہوئے، اور شہادت گنا موت ان کو نصیب ہوئی، بعض جنایت کاروں کی جنایت سے کہ وہ تاریخ 9/11 بہت اہم ہے۔ اس دن حرم میں واقعہ ہونا کہ جس کو میڈیا نے فوری طور پر چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر خود ہی عقب نشینی کی اور جو پردہ ڈال رہے تھے اس پردے کو ہٹا دیا۔ پہلے یہ کہا کہ طوفان آیا ہے شدید، اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ رفتار کی ہوا چلی ہے، بارش تھی، اور اس شدید طوفان کے اندر کرین سلپ ہو گیا ہے، گر گیا ہے زائرین کے اوپر، اور یہ حادثہ اس طرح طبیعی دکھانے کی کوشش کی۔ پھر بعد میں خود ہی کہہ دیا کہ بن لادن کمپنی، کنسٹرکشن کمپنی ذمہ دار ہے، طوفان نہیں ذمہ دار، چونکہ طوفان تھا ہی نہیں، چونکہ اسی بارانی موسم تھا، بارش تھی ہلکی، اور معمول کے مطابق زائرین عبادت میں مصروف تھے، اور وہ مقام ابراہیم کی پشت پر جو توسعہ و وسعت دی گئی ہے مسجد الحرام کو، اس حصے میں زائرین مصروف عبادت تھے، جو عموماً ایسا حصہ ہے حرم کا جس میں ہمیشہ 24 گھنٹے وہاں رش رہتا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ وہاں پر کرین کا گرنا خوب ظاہر سی بات ہے کہ غیر طبیعی تھا، طبیعی حادثہ نہیں تھا۔ طوفان کا خود انہوں نے کہہ دیا۔ بن لادن کمپنی وہی کمپنی ہے جس کے خاندان کا ایک فرد آیا منحوس پاکستان میں آ کر، اور افغانستان میں وہ سب ڈرامہ ہوا اور تباہی اس ایک فرد کے ذریعے سے ہوئی۔ یہ اسی خاندان کا آدمی ہے جن کی یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے، اور مالدار ترین کمپنی کہہ سکتے ہیں، سعودیہ کے اندر موجود ہے۔ اسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس کرین کے گرنے کی کوئی ایسی صورت نہیں تھی، عمدی کارروائی تھی۔ یہ ماہرین کی رائے کے مطابق، جنہوں نے نقشوں کے ساتھ اور باقاعدہ ماہرین کی رائے کے ساتھ، انجینئرز کی آراء کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ عمدی کارروائی تھی۔ ایک تو کرین جس طرح سے اس کی فٹنگ ہونی چاہیے نہیں کی گئی تھی، اور کرین کو حادثے کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا تھا، اور وہ بھی 11 ستمبر کے حادثے کے لیے، کہ یہ تاریخ بہت منحوس تاریخ بن گئی ہے عالم اسلام کے لیے۔ اور اشارہ کیا تھا کہ 9/11 ایک اسٹریٹجی میں بدل گیا ہے، یہ مارکا و ماجرا۔ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا حادثہ خلق کریں،
اپنا نقصان کریں اور اس نقصان کا ذمہ دار کسی دوسرے کو قرار دے کر پھر اس پر چڑھائی کریں. اور اشارہ کیا تھا کہ ممکن ہے پاکستان کے ابھی اور کئی 9/11 پاکستان کو بھگتنے پڑیں، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، کہ جہاں پر کارروائی کی جائے، کوئی حادثہ نقصان کیا جائے اور پھر اس حادثے کے تلافی کے طور پر پھر وسیع پیمانے پر تلافی شروع کی جائے، حملے شروع کیے جائیں، اور جو مقصد ہے ان کا نقشہ ہے شیطانی اس کے مطابق عمل کریں. ممکن ہے پڑوسی ملک بھی یہی کام کریں. اس وقت پاکستان کے پڑوسی ملک جو ایک رقابت ہے دیرینہ، تیور ان کے بھی بدلے ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے جارحیت بیانات میں ان کے زیادہ نمایاں ہے، اور ممکن ہے ایک 9/11 ان کی طرف سے ہو جائے کہ اپنا نقصان کر کے اور اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر اور پھر پاکستان پہ چڑھائی شروع کر دیں. جیسا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو شروع سے ہی پاکستان سے کھیلتا آیا ہے اور بہت ہی بری چال کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اس دفعہ بھی ساری ذلت رسوائی پاکستان کے کھاتے میں ڈالتا ہے، اور جب کوئی امتیاز دینا ہو، کوئی رفاقت کرنی ہو تو وہ بھارت کے ساتھ جا کرتا ہے. اور اس وقت امریکہ بھارت کی دوستی بہت عالی شان ہے اور بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن بنانے جا رہا ہے، اور مل کر نشاندہی کی ہے انہوں نے پاکستان کے بعض ایسے گروپوں کی کہ یہ اصل خطرہ ہیں اور ان کو ختم کرنا بھارت امریکہ کا مشترکہ ہدف ہے. اور یہی گروپوں کے نام پر یا انہی سے کرائیں گے یہ حماقت، چونکہ یہ گروپ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں پاکستان کے اندر، اور جب تک یہ منحوس گروپ موجود ہیں عالمی ایجنسیوں کے بنائے ہوئے اور ان کی فنڈنگ جاری ہے، پاکستان امن نہیں ہوگا اس کے اندر قائم. یہ کام 9/11 جاری رہے گا، یہ ایک اسٹریٹجی بن چکی ہے. ممکن ہے گلی گلی یہ کام شروع ہو جائے، پڑوسی اپنا شیشہ توڑ کے دوسرے پڑوسی پر حملہ شروع کر دے، اپنی گاڑی خود توڑ کے کسی دوسرے کو ذمہ دار قرار دے. یہ 9/11 کی اسٹریٹجی ہے جو عام ہو گئی ہے، اور ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس پر عمل ہو رہا ہے. 9/11 کو کرین گرنا، اور وہ بھی بن لادن کمپنی کی جانب سے، وہی بن لادن کمپنی جس نے نیو یارک 9/11 میں کردار ادا کیا، اور اب ایک چین کی صورت میں ہر سال 9/11 اتنی قربانیاں لے گا، اور سال کے دوران بھی. اس 9/11 کی خمیازہ ہے جو اس وقت بھگت رہے ہیں. 9/11 کی تلافی کے طور پر انہوں نے تکفیری لشکر بنایا اور اس کو عالم اسلام پر مسلط کیا ہے. یہ حادثہ بہت ناگوار تھا، اور اس سے زیادہ ناگوار تر حادثہ منا کا ہے. منا میں انہوں نے منا کا حادثہ اس طرح سے پیش آیا ہے، چونکہ پاکستانی میڈیا ہر موضوع پر بولتا ہے سوائے آل سعود کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا. پاکستان کے سیکیورٹی مسائل میں بولتا ہے، ریڈ لائنز کراس کر جاتا ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف بسا اوقات بولتا ہے، ملت کے اندر تشویش پیدا کرتا ہے اور ہوا دیتا ہے اختلافات کو. میڈیا عوام کو بہت زیادہ ٹینشن دیتا ہے، میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار کرتا ہے، سنسنی پھیلاتا ہے. ایک موضوع ہے جس پر پاکستانی میڈیا مکمل طور پر، سیکولر میڈیا، ہر قسم کا میڈیا نہیں بولتا، وہ آل سعود ہیں. حتیٰ خبر تک درست نہیں دیتے. پچھلے حادثے میں آخر تک خود آل سعود نے کہا کہ بن لادن کمپنی نے کرین گرایا ہے. پاکستانی میڈیا پھر بھی کہہ رہا تھا طوفان کی وجہ سے گرا ہے. اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ گویا زائرین کی غلطی تھی، اور زائرین کی غلطی سے اتنے زائرین حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. جبکہ وہ فلمیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں اور جو کچھ بعض نیوز ایجنسیز نے خبریں دی ہیں، اس کے مطابق یہ حادثہ بھی عمدی لگتا ہے. اس معنی میں عمدی کہ پہلے دن
آپ جو حج پر مشرف ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں ہوئے وہ بھی میڈیا کی مدد سے آشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج پہ لے جائے، لیکن سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ، اور واپس بھی لائے، وہاں حادثوں کا شکار نہ ہو، کرینوں سے دور رہیں وہاں، اور ہر قسم کے حادثے سے دور ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خود اس دار امن و حرم امن میں مومنوں کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ بدترین مخلوق کے ہاتھ میں حرم خدا آ گیا ہے، بدترین مخلوق کے ہاتھ میں، بدترین لوگوں کے ہاتھ میں حرم خدا ان کے قبضے میں ہے۔ ایک حرم مسجد الاقصی صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور ایک حرم آل سعود کے قبضے میں ہے۔ اس سال مسجد اقصی میں ابھی تک بھی جاری ہے کارروائی صہیونیوں کی، اور روز اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، فوجی اس کے اندر چلے جاتے ہیں، گھستے ہیں اور اس کو توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر حرم امن الہی میں آل سعود اس عمل میں مشغول ہیں۔ دروازے بند کیے ہوئے تھے راستے کے، جو شیاطین کی طرف جاتے ہیں، جب حاجی آتے ہیں وادی مشعر سے منا میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ شیاطین کو جا کر سنسار کرتے ہیں۔ بیچ میں کچھ 2 کلومیٹر کا ظاہراً یا 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 5 ملین کے قریب حاجی ہوتے ہیں لگ بھگ، سارے ملا کر، قانونی غیر قانونی مقامی باہر سے آئے ہوئے، اور ان سب کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم پہلے جائیں اور سنسار کر کے۔ 5 ملین 50 لاکھ انسانوں کا ریلا آتا ہے، اور چونکہ یہ عرفہ میں رات بسر کرتے ہیں، پہلی رات منا میں کرتے ہیں، پھر عرفہ میں، پھر مشعر میں، 3 راتوں سے یہ تھکے ہوتے ہیں، خستہ ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر۔ یہ بائیں کے حج پہ انسان کو نفسیاتی سکون ملنا چاہیے، لیکن رش کی وجہ سے، انتظامات کی کمی کی وجہ سے، اور بعض دیگر امور کی وجہ سے حاجی انتہائی کرب میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ سالم آدمی، جوان آدمی بھی وہاں پر عادی حالت میں نہیں ہوتا۔ اس دن 10 ذی الحجہ کو خستہ، تھکا ہوا اور ذہنی کوفت کا شکار ہو کر بعض آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کاروانوں میں لڑ پڑتے ہیں، اور انہیں حج بھول ہی جاتا ہے کہ ہم حج کرنے آئے تھے۔ احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں انہی کی مرتکب ہوتے ہیں، ناسزا کہتے ہیں مثلا۔ یہ ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی جائیں، شیطانوں کو سنسار کریں۔ پہلے دن ایک شیطان کو سنسار کرنا ہوتا ہے، اور پھر جلدی آ کر قربانی کریں، قربانی کر کے سر منڈوائیں اور احرام کھولیں۔ 3 دن سے احرام میں ہوتے ہیں، تولیے باندھے ہوتے ہیں انہوں نے، موسم بھی عموماً ناگوار ہوتا ہے، انہیں جلدی مہل ہونے کی جلدی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم قربانی بھی جلدی کریں، سنسار بھی جلدی کریں، مہل ہوں، لباس پہنے معمولی، نہائیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں ہم۔ یہ جلدی ہوتی ہے حاجیوں کو۔ اب 50 لاکھ آدمی جو ایک دوسرے پر پہل اور سبقت کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، یہ ریلا انسانی آتا ہے شیاطین کی طرف۔ آگے انہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے، آپ دیکھتے رہتے ریلیاں نکلتی ہیں، یا مثلا مسجد سے لوگ باہر نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے کے باہر ایک آدمی جوتا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ پیچھے والوں کو تو نہیں پتا کہ یہ مومن جوتا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پیچھے والے کو جلدی ہوتی ہے کہ باہر نکلیں، اور اس سے پیچھے والا اس پر دباؤ ڈالتا ہے، اس سے پیچھے والا اس سے دباؤ ڈالتا ہے، تو یہ ایک لمبی قطار و لائن مثلا لاکھوں افراد ہیں، اور سب آگے کی طرف جا رہے ہیں، آگے والے کو دھکا دے رہے ہیں۔ اس میں سے اگر ایک آدمی جوتا ڈھونڈ رہا ہو تو وہ تو وہاں ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا جاتا ہے۔ آل سعود نے، ان کے پولیس نے، انتظامیہ نے دروازے بند کر دیے جہاں سے حاجیوں کو گزرنا تھا۔ چھوٹا دروازہ تھا، کوئی اتنا بڑا بھی نہیں تھا، شاید مشکل سے 12 فٹ کا یا 10 فٹ کا دروازہ ہوگا لاکھوں لوگوں کے گزرنے کے لیے، اور اسے بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ بعض نیوز ایجنسیز کے مطابق کہ یہ شاہ سعودی جس دن سے آیا ہے، نحوست جہان اسلام میں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ شاہ سلمان
اس کے آنے سے ظلم و جنایت بہت پھیل گیا ہے، چونکہ یہ پہلے بھی جنایت کار تھا۔ بادشاہ بننے سے پہلے جتنی بھی ٹیررسٹ جماعتیں تھیں جن کو سعودیہ سے مدد ملتی ہے، ان سب کے پیچھے سلمان تھا، پرنس سلمان تھا، ابھی کنگ سلمان ہو گیا ہے۔ سب کے پیچھے اصل سپورٹر یہ تھا، ان کو امداد دینے والا یہ تھا۔ اس کے نظریات بھی اس قسم کے خطرناک نظریات ہیں، تکفیری ذہنیت ہے اس کی، اور خصوصاً تشیع کے حوالے سے بہت کٹر قسم کا دشمن ہے یہ۔ باقیوں میں باقی جیسے ملک عبداللہ تھا، ان کو سیکولر کہا جاتا تھا کہ یہ سیکولر کنگ ہے، لیکن یہ نہیں ہے سیکولر، یہ بہت ہی تعصب کا شکار انسان ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو محمد بن سلمان کو وزیر جنگ بنایا ہے، جوان بیٹا اس کا 26-27 سال کا ظاہراً وزیر جنگ بنایا، جس نے آتے ہی یمن پر چڑھائی کر دی، اور ابھی تک وہاں ہزاروں لاکھوں افراد کا خون بچوں کا بہا چکے ہیں، اور شام میں تکفیری لشکر انہوں نے بنایا، عراق میں چڑھائی انہوں نے کی۔ اس کے آنے سے شدت آئی ہے مشرق وسطیٰ کے تمام شورشوں میں، بغاوتوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہے ہی ایسا خونخوار قسم کا انسان جو بے رحم ہے۔ ان ایجنسیز کے مطابق کہ محمد بن سلطان وزیر جنگ، اس نے گزرنا تھا، اس کے کاروان نے جس کے ہمراہ فوج تھی تقریباً سینکڑوں فوجی، اس کو لے کر شیطان کے رمی جمرہ کی طرف لے کے جا رہے تھے بادشاہ کے بیٹے کو۔ اس کے لیے انہوں نے روٹ لگایا ہوا تھا، پروٹوکول دیا اس کو، حاجیوں پر راستہ بند کر دیا تاکہ یہ آسانی سے جا کر شیطان کو کنکریاں مار کے آ سکے۔ اور جب اس کے لیے راستہ پروٹوکول دیا، بند کیا، پیچھے رش لگ گیا، بہت ازدحام بہت زیادہ ہو گیا، اور اس ازدحام کو آگے خبر نہیں ہے کہ راستہ کیوں بند ہے۔ ظاہر ہے پیچھے سے جو بھی آتا ہے اس کو آگے آنے کے لیے جلدی ہے۔ وہاں کوئی اعلان بھی نہیں ہوتا، وہاں کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے لوگوں کو اطلاع دینے کا، اگر اطلاع دیں بھی تو مختلف بھانت کے لوگ آتے ہیں، انہیں بولیاں ہی سمجھ نہیں آتی، عربی میں اعلان کریں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ پوری دنیا سے لوگ ہزاروں زبانیں بولنے والے آئے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسے آگاہ لوگ بھی نہیں ہوتے جنہیں کوئی خاص ڈسپلن ہو ان کے اندر۔ ظاہر ہے جیسے عرض کیا کہ 3 دن کے تھکے ہوئے، خستہ، ذہنی کوفت کا شکار، اب وہ جلدی ہوتی ہے ان کو اعمال کو ختم کریں اور جلدی جلدی مہل ہوں، معمولی لباس پہنیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے راستہ بند کیا ہوا پروٹوکول کے لیے۔ جب وہ گزر گیا ان کا خونخوار اور آدم خار شہزادہ، تو انہوں نے دروازہ کھولا، ناگہان وہ دروازہ کھولتے ہوئے فلم میں نظر آ رہا ہے کہ دروازہ کھول کے خود پولیس بھاگ رہی ہے کہ پاؤں تلے کچلی نہ جائے، دروازہ کھول کے تیزی سے بھاگے پولیس والے، اور اس کے بعد وہ ریلا آیا، اور اس میں جو بوڑھے تھے یا بعض ایسے افراد تھے، چونکہ ان کے احرام کے جوتے چپل ہوتے ہیں، بوٹ نہیں ہوتے، عموماً چپل کے اوپر پچھلے کا پاؤں آ جاتا ہے، رک جاتا ہے آدمی، بہت ہی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے زائرین کی، وہ عادی حالت میں نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جب اتنا ازدحام ہو، چپل پہنے ہوئے ہوں، کسی کا چپل سلپ ہو جاتا ہے، کسی کے چپل پہ دوسرے کا پاؤں آ جاتا ہے، وہ گر پڑتا ہے، جو گرا دوسرا اس کو اٹھانے کے لیے جھکا، وہ ریلے کے نیچے آ گیا، اور اس طرح کرتے کرتے ابھی تک جو صبح تک جو بتایا گیا اعداد و ارقام ان شہداء کے، تقریباً 1300 شہید ہو چکے ہیں مینا کے اندر، اور 2000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور ان میں بھی ان کی صورتحال ناگفتہ بے ہے اور تشویشناک ہے ان کی، کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ جانتے ہیں آل سعود نے آل سعود مختلف ایام میں انہوں نے بڑے بڑے حادثے خلق کیے ہیں، اسی طرح کے ٹنل میں، ظاہراً 2006 میں یا کس میں ٹنل میں، مجھے اب یاد نہیں تاریخ کے کون سے سال کے حج میں، 2009 میں ظاہراً ہوا کہ ٹنل میں 1400 حاجی وہاں دم گھٹنے سے وہاں مر گئے۔ اسی طرح بگدڑ جو رمی جمرات میں ہمیشہ ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے تقریباً، لیکن 300-400 حاجی ہر حج کے نظر ہو جاتے ہیں بد انتظامی کی۔
رویے غلط ہیں، انتہائی غیر انسانی رویے حاجیوں کے ساتھ. ایسے رویے بھیڑ بکریوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ نہیں رکھے جاتے جیسے حجاج کے ساتھ آل سعود اور ان کے وہ گھٹیا لوگ انجام دیتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو. انتہائی غیر انسانی رویہ ہوتا ہے ان کا، انتہائی غیر انسانی رویہ. جو لوگ گئے ہیں حج پر لمس کر کے آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، لیکن ان رویوں پر نہ کوئی تنقید کرتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے. اس خاموشی نے در حقیقت ان کو جرأت دی ہے کہ جنایات کر رہے ہیں. 1986 میں سب سے بڑی جنایت آل سعود نے انجام دی. یہ تو بگدڑ میں ہو گئے. 1986 میں 400 زائرین کو گولیوں سے شہید کیا گیا. اس حج میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمیں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں شرف حضور ملا. حرم شریف میں اس حج میں تھے، اس حج خونین میں اور اس مارکے میں، حادثے میں بھی حاضر تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب کچھ. 1986 میں جس طرح گھیر کے حاجیوں کو سعودی فوج نے گولیوں سے چھلنی کر دیا، عورتوں اور بوڑھے زائرین کو، اور سارے شیعہ دشمنی میں، تعصب میں. اس وقت شاہ فہد کی حکومت تھی، اور اب کہیں زیادہ یہ خونخوار بادشاہ جو اس وقت مسلط ہے، اس نے آتے ہی خون خرابہ و خونخواری شروع کی، ملک کے اندر ملک کے باہر، ہر بہانے سے. اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ ان مظلوموں کے اس ناحق بہائے گئے خون کے صدقے انشاءاللہ حرم کو و اہل اسلام کو، اس خاندان سے خدا نجات عطا فرمائے. ایک اہم رویداد جو حج کے ساتھ ہی مناسبت رکھتی ہے، وہ رہبر معظم کا پیغام ہے. ہر سال حجاج کے لیے صادر فرماتے ہیں. اس سال بھی حجاج کے لیے رہبر معظم نے اپنا اہم پیغام دیا ہے. ایک پیغام کل دیا ہے جو اسی حادثے کی مناسبت سے ہے، لیکن میں حجاج کے نام جو پیغام دیا ہے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں پہلا حصہ حمد و ثناء پروردگار ہے، اور اس کے بعد رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ جو حجاج مشرف ہیں حج پر، ان کے کچھ وظائف ہیں و کچھ ان کے فرائض ہیں. ایک یہ کہ یہ جو لبیک انہوں نے کہی ہے بارگاہ خدا میں، اس لبیک کی روح و اس کی گہرائی کی طرف توجہ کریں، متوجہ ہوں کہ حاضر ہوئے اور اللہ کی نعمت سے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر عہد کر رہے ہیں حضور کا، اس کی طرف متوجہ ہوں. اس حج کی معنویت کی طرف توجہ کریں، اس کے فلسفے کی طرف توجہ کریں حجاج کرام، اور اس فرصت کو ضائع نہ ہونے دیں. نقطہ دیگر جو بیان فرمایا مقام معظم رہبری نے، وہ یہ کہ اس وقت دنیا اسلام جن مصائب کا شکار ہے ان کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں کہ یہ زمانہ جہان اسلام کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی ناگوار و تلخ ہے. اور حجاج کرام بالخصوص اس طرف توجہ دیں کہ دشمنان دین نے، صہیونیوں نے، اور کچھ مسلمانوں کے اندر موجود خیانتکاروں نے، دشمنان مسلمین کے ساتھ مل کر جو صورتحال خصوصاً مشرق وسطیٰ میں اور بعض ایشیائی ممالک میں بنائی ہے، اس کی طرف توجہ دیں. رہبر معظم کا یہ فرمانا تھا کہ یہ جنگ اور یہ خونریزی جو بعض لوگوں نے شروع کی ہے، خصوصاً مسئلہ فلسطین کو فراموش کیا ہے، مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کو نظر انداز کیا ہے، اور اس کے بجائے دوسرے مارکے شروع کیے ہیں تاکہ صہیونزم کو کھلی چھٹی ملے اور وہ جتنی جنایات کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. رہبر معظم کا فرمانا تھا کہ علماء دین اور سرکردہ افراد جہان اسلام کے، وہ مغلوبیت سے باہر آئیں، غفلت سے باہر آئیں، مغلوبیت کو ترک کریں، اور یہ جو خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور سکوت و خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اسے ترک کریں اور اپنے وظائف کی طرف توجہ کریں، اور امت مسلمہ کو
آگاہ کریں کہ ان کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ درد جہان اسلام و درد اسلام کو سمجھیں کہ درد عظیم ہے اس وقت، اور اس بابت اپنا عہد و اپنی رسالت و اپنی مسئولیت ادا کریں۔ عراق کے اندر شام، یمن و بحرین اور اسی طرح غزہ اور جو غربی پٹی ہے فلسطین کی، اس کے اندر ہونے والے مظالم و ظلم کی طرف دھیان دیں، اور اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں جہان اسلام کے اندر ان سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ تمام مسلمین جو اکٹھے ہیں وہاں پر، وہ اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس عبادت کے اندر روح بھی قائم کریں، اور آپس میں برادری اور آپس میں اخوت کو فروغ دیں، اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے سے رابطہ کریں۔ آخر میں دعا ہے۔ عزیزان، اس سے پہلے رہبر معظم نے ایک اور بیان ذکر فرمایا، میں اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ چند روز پیش جو ہم نے بعض اپنے عزیزوں کو متوجہ بھی کیا کہ یہ پیغام مقام معظم راہبری اس کو عام کریں، سن کے اول تو سنتے نہیں ہیں، سن جاتے ہیں، جو سنتا ہے بس وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا اعزاز ہے کہ مجھ تک بات آ گئی ہے، اور اس کو آگے پہنچانا شاید راز لیک کرنا ہے۔ رہبر معظم کے فرامین و پیغاموں کو آگے پہنچانا راز لیک کرنا نہیں ہے، یہ امانت ہے، اس کو آگے پہنچائیں۔ رہبر معظم نے ایک بہت اہم خوبصورت خطاب کیا بعض مخاطبین سے گزشتہ ہفتے، اور اس کے اندر بہت سارے اقتباس ہیں۔ میں ایک اقتباس انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں اس وقت رہبر مسلمین و ولی امر مسلمین کیا بتانا چاہتے ہیں اور کس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، عین عبارت رہبر معظم کی۔ یکی از خصوصیات حیات طیبہ و خصوصیات ان انقلاب کے در قرآن بیان تصریح شدے ایمان باللہ و کفر بے طاغوت است۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ کی خصوصیت یہ ہے جو اللہ نے مومنین کو وعدہ دیا ہے، اور انقلاب اسلامی کی بھی یہ خصوصیت ہے جو قرآن میں بہت واضح طور پر ذکر کی گئی ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور طاغوت کا انکار کرو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ کا قرآن میں فرمانا ہے جو اللہ پہ ایمان لایا اور طاغوت کا انکار کیا، اس نے عروۃ الوثقیٰ مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ یعنی شما مثلاً یک جایی خطرناکی لغزشگاہی دارید عبور میکنید۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ سمجھانے کے لیے عروۃ الوثقیٰ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ فرض کرو کہ ایک خطرناک جگہ پہ جا رہے ہو اور وہاں سے گزرنا ہے آپ کو، لیکن وہاں پر خطرناک اترائی ہے، درہ ہے، اور کیچڑ بھی ہے، پھسلن بھی ہے، بہت خطرہ ہے گر جانے کا، پاؤں پھسل جانے کا، اور ایسا خطرہ کہ اگر پاؤں پھسل گیا تو آپ ممکن ہے درے میں گر جائیں۔ خوب اس طرح کی ایک جگہ ہے، خوب ایسی زمین کے یک چیزی ہاس کے دستتان رمی گیرید، وہاں پر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا مضبوط درخت، کوئی ٹہنی، کوئی شاخ، کوئی پتھر، کوئی مضبوط چیز ایسی نظر آ جاتی ہے جسے آپ پکڑ سکتے ہو کہ زمین نہ خورید، تاکہ آپ زمین پہ نہ گریں، لیز نہ خورید، پھسلے نہیں، پارت نہ شوید پائین، درے میں نہ گریں آپ۔ اس سے بچنے کے لیے اس شے کو تھام لیتے ہو۔ بے این می گوین عروۃ الوثقیٰ، اس خطرے میں جس کو تھامو اور جو تمہاری جان بچائے اور نہ گرو، اس کو عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں۔ اگر ایمان باللہ و کفر بطاغوت داشته باشید این عروۃ الوثقیٰ است۔ ملت اسلامیہ کا عروۃ الوثقیٰ قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار۔ یہ رہبر معظم کا فرمان ہے۔ ان ہر دو باہم دیگر است، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اللہ پر ایمان اور عروۃ الوثقیٰ۔
ایمان باللہ کفر بطاغوت، اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار. این دو را از هم نباید این دو را از هم تفکیک نباید کرد. ان دونوں کو جدا نہیں کرنا، اللہ پر ایمان اور طاغوت کے انکار کو الگ الگ نہیں کرنا، ان کو جدا نہیں کرنا. بعض اینجا من اشارے کنم، میں اشارہ کرتا ہوں، رہبر معظم فرماتے ہیں میں یہاں اشارہ کرتا ہوں، اشارتاً بتاتا ہوں کہ ایمان باللہ را از مردم به سختی می شود گرفت. اللہ پر ایمان نہیں چھینا جا سکتا. کوئی بھی تدبیر کرو کہ لوگ اللہ پر ایمان چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. دھوکے میں بھی کم آتے ہیں، آ جاتے ہیں، البتہ پاکستانی آ جاتے ہیں. اللہ پر ایمان جلدی ان کا ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں پر زیادہ جلدی ایمان لے آتے ہیں. لیکن پھر بھی سخت ہے. اللہ پر ایمان چھیننا لوگوں سے، مومنوں سے، یہ دشوار ہے. تکیے یہ تبلیغات دشمنان روی کفر بطاغوت است. دشمن مسلمانوں سے اور مومنوں سے اللہ پر ایمان نہیں چھینتا، بلکہ دشمن کا ہدف طاغوت کا انکار چھیننا ہے کہ مسلمان طاغوت کا انکار کرنا چھوڑ دیں. یہ چھینتے ہیں. دشمن کی ساری کوشش اس پر ہے کہ دوسرا رکن عروۃ الوثقیٰ کا ان سے لے لیں، طاغوت کا انکار، یعنی انہیں طاغوت پرست بنا دیں، طاغوت کا منکر ہونے کے بجائے طاغوت پرست بنا دیں. کفر بطاغوت را ضعیف کنند بتدریج. دشمن کی کوشش یہ ہے کہ طاغوت کے انکار کو ان کے اندر تدریجاً کمزور کر دیں. این بخش از قضیہ را از دست مردم بگیرند. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رکن لوگوں کے ہاتھ سے لے لیں. ایمان باللہ ہم داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید. خوب بله، ایمان باللہ ہم داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید. رہبر معظم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھی ایمان رکھو، طاغوت پر بھی ایمان رکھو، این نمی شود، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہے. اللہ پر بھی ایمان ہو، طاغوت پر بھی ایمان ہو. ایمان باللہ با کفر بطاغوت باہم ہمدوشند. اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا. جس طرح حدیث ثقلین میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت و قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن کا فرمانا ہے کہ اللہ پر ایمان اور طاغوت کے انکار کو ایک دوسرے سے نہیں چھینا جا سکتا. اس کے علاوہ بھی اس کلام متبرک میں بہت کچھ رہبر معظم نے بیان فرمایا ہے ہدایت امت کے لیے، کہ معلوم نہیں یہ آپ تک پہنچ پائے گا یا نہیں. شاید آپ کی قسمت میں ہی نہیں یہ چیزیں کہ جن کا کام ہے وہ احساس مسئولیت کر کے یہ پیغام، یہ رہبری امت تک پہنچائیں، ولی امر کا پیغام اہل ولایت تک پہنچائیں کہ رہبر فرماتے کیا ہیں عزیز من، تاکہ لوگ من گڑھت باتیں بنا کر رہبر کے نام سے نہ سنائیں آپ کو، خود رہبر کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں. رہبر معظم نے گزشتہ اسی کا ایک تسلسل یہ ہے کہ فرمایا، جو میں نے کہا ہوا بھی تھا کہ انشاءاللہ مستقل کسی فرصت میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. ایک نقطہ رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت دشمن نے ایک چال چلی ہے اور سخت نقصان دہ، کہ ایک طرف سے تکفیری لشکر، ایک طرف سے یہ لشکر ہیں اور دوسری طرف سے تکفیری لشکر جیسے تخریب کار لشکر بنائے ہوئے ہیں CIA اور MI6 نے. MI6 برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے اور CIA امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے. MI6 یعنی ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6. اس ایجنسی کا کام یہ ہے کہ ملک سے باہر، برطانیہ سے باہر کارروائی کرے اور برطانوی مفادات کے لیے یہ ہر ملک کے اندر کارروائی کرے. اس ایجنسی کے لیے سب سے کھلا میدان تشیع ہے. رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ CIA اہل سنت کے اندر لشکر بنا رہے ہیں اور MI6 تشیع کے اندر لشکر سازی میں مصروف ہیں. انہوں نے کئی لشکر بنائے ہیں. ان لشکروں کا کام یہ ہے، آپ باقاعدہ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ MI6 کے بنائے ہوئے لشکروں نے کیا ادم مچایا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ
تشیع کے مقابلے میں تشیع گھڑ لیا ہے، وہ تشیع جس کے اندر فرقہ واریت ہے، جس کے اندر تعصب ہے، جس کے اندر بے حرمتی ہے، ہر چیز کی بے حرمتی، مقدسات کی شروع کرتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی، کرتے کرتے پھر تشیع کے مقدسات کی بے حرمتی، اور اس بے حرمتی میں سر فہرست فقہا، مراجع، رہبر معظم امام خمینی اور علماء، ان کی بے حرمتی اس لشکر کے سر فہرست کاموں میں شامل ہے۔ MI6 نے جو لشکر بنائے ہیں، انہوں نے جو کام کیے ہیں، میں حرج نہیں آپ کے سامنے، چونکہ پاکستانی قوم میڈیا نے اتنی کنفیوز کر دی ہے اور پیشہ ور خطیبوں ذاکروں نے اتنی کنفیوز کر دی ہے کہ ان کو جب تک کھول کے بات بتائیں پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے، چونکہ ہونا نہیں چاہتے متوجہ، پھر اس طرح اپنی حالت ظاہر کرتے ہیں کہ گویا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بات۔ عزیزان، ایک سلسلہ ایران کے اندر ہی موجود ہے، عراق میں بھی ہے، اور مرکز ان کا لندن ہے۔ لندن سے ٹی وی چینل ہیں، سلام ٹی وی ہے، ایک ٹی وی کا نام ہے، ٹی وی چینل کا امام حسین ٹی وی ہے، اس طرح کے مقدس ناموں کے ساتھ انہوں نے ٹی وی چینل رکھے ہوئے ہیں جن کا کام صبح و شام فحاشی ہے، دن بھر فحاشی کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے خلاف اور رات بھر فحاشی کرتے ہیں تشیع کے مقدسات کے خلاف۔ چند دن پہلے ایک مومن آئے، انہوں نے اظہار کیا، تو میں نے جب انہیں بتایا تھوڑا سا بہت تعجب کرنے لگے، کہنے لگے میں تو بڑا عقیدت رکھتا ہوں ان لوگوں سے۔ تو انہیں ایک کلپ سنایا، شیرازی خاندان سے آپ آشنا ہیں، نام سنا ہوا ہے، پاکستان میں متعارف ہے شیرازی خاندان، اس خاندان کے بڑے جید علماء بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ اس فتنی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے مجتبیٰ شیرازی، سید محمد شیرازی جو مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے بھائی سید صادق شیرازی جو اس وقت مرجعیت کے دعوے دار ہیں، قم میں ہوتے ہیں، ان کے بھائی ہیں مجتبیٰ شیرازی۔ ان کے کلپس انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ سنیں، جس میں یہ رہبر معظم کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں، آیت اللہ بہجت کے بارے میں۔ اب آیت اللہ بہجت تو سیاسی بھی نہیں ہے شخصیت، وہ ایک بہت ہی بزرگوار، بہت ہی مطہر پاکیزہ علماء ربانی میں سے تھے آغا بہجت، ان کے بارے میں غلیظ ترین الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آغا بہجت کو نعوذ باللہ میں ادا نہیں کر سکتا اس منبر مقدس سے، اور آج بروز عید وہ الفاظ جو اس شخص نے امامہ باندھا ہوا ہے اور بے حرمتی کر رہا ہے علماء کی۔ یہ سلسلہ عزیزان، رہبر معظم نے اس خطرے کی نشاندہی کی کہ ہوشیار رہیں کہ MI6 کا تشیع تیزی سے ترویج کیا جا رہا ہے، اور اس تشیع کی بنیاد بے حرمتی پر ہے۔ ہر ایک کی بے حرمتی کرو، ہر ایک کی توہین کرو، اور خصوصاً مراجع، رہبر معظم، امام، ان کے اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے روز قدس کہا کہ روز قدس نہیں منانا ہم نے، کیوں کہ مسجد الاقصیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو سنیوں کی مسجد ہے، لہٰذا اعلان لا تعلقی کیا، اور روز قدس کے دن روز برات، یعنی دوسروں کے مقدسات پر تبرہ، روز تبرہ قرار دیا روز قدس کو، باقاعدہ طور پر جو ان کے مراجع ہیں یا مرجعیت کے دعوے دار ہیں اس کو روز تبرہ قرار دیا۔ اور ہفتہ وحدت چونکہ امام خمینی نے اعلان کیا، از جملہ روز قدس ان کا کام نعوذ باللہ امام خمینی پر تبرہ کرنا ہے، اور یہ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کرتے ہیں، ان سے کروایا جاتا ہے، اور بعض ان کے سپورٹر بھی ہیں، انہیں مدد بھی دیتے ہیں، باہر سے مدد دیتے ہیں۔ یہ تشیع رہبر معظم نے جب نشاندہی کی ہے کہ ایک فتنہ عظیم تشیع کے اندر MI6 کی سازش سے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے، چونکہ تشیع کی طاقت سے MI6 برطانیہ امریکہ لرزے میں آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تشیع کتنی تیزی سے طاقت حاصل ہوئی، اور آج سب کے سب بوکھلائے ہوئے ہیں تشیع کے مقابلے میں، جہاں عراق میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، ہر جگہ پر تشیع کی قوت کا مظاہرہ جب انہوں نے دیکھا تو حربہ یہ استعمال کیا کہ تشیع کے اندر فتنے قائم کرو، فتنوں کو ہوا دو اور فتنہ ساز فیکٹریاں بناؤ،
اور ان فتنہ ساز فیکٹریوں کے لیے یہ کام کرو. میں ایک لایا تھا دستاویز بھی, وقت گزر گیا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ انہوں نے کئی ٹی وی چینل بنائے ہوئے ہیں اس وقت, جو اردو زبان میں بھی بعض نشر ہوتے ہیں, بعض مومنین نے کہا بھی, جیسے ایک وصال ٹی وی ہے مثلا, یہ MI6 کا بنایا ہوا ہے, کلمہ ٹی وی MI6 کا بنایا ہوا ہے. اسی طرح اور جو مقدسات تشیع کے نام پر ٹی وی چینل بنائے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. سلام ٹی وی فارسی میں ایران کے لیے بنایا گیا ہے, وہ بھی انہی MI6 کا ٹی وی ہے. ان کا کام, علامت یہ ہے, میں کوڈ آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر وہ ٹی وی جو فتنہ, فرقہ واریت اور بے حرمتی کو پھیلا رہا ہے, یہ شیطانی ٹی وی ہے اور یہ شیطانی لوگ ہیں, اور یہ مل کر اس وقت عالمی سطح پر پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ان کی طرف دھیان رہے. عالمی حالات میں آپ مطلع کسی حد تک ہوں گے اور شاید نہ بھی ہوں, چونکہ میڈیا نہیں بتاتا عالمی حالات. یمن کے حالات میں اور شام میں, لبنان میں اور عراق کے اندر جو صورتحال ہے, اس میں بظاہر تھوڑا وقفہ آیا ہے اور صورتحال ظاہراً پیچیدہ ہے. یعنی بجائے جنگی عملیات کے سیاسی و ڈپلومیسی کی جنگ اس وقت ہو رہی ہے. سوریہ میں ایسی علامتیں ہیں روس کی مداخلت سے کہ سوریہ میں ابھی یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے, اور شاید مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو کچھ عرصہ اور ٹائم لیں, اور اس مذاکرات کے دوران تقویت کر کے پھر دوبارہ شاید جنگی حکمت عملی پھر شروع ہو. لیکن سوریہ میں ان کو پسپائی ہوئی ہے تکفیری لشکر کو. عراق میں تکفیری لشکر پسپائی کے بالکل قریب جب پہنچا تو وہاں شیطانی عمل یہ شروع ہوا, یہ تأثر دیا گیا کہ عراق پر ایران قبضہ کرنا چاہتا ہے. عراقیوں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی, حتیٰ شیعوں کے اندر, کہ عراق پر ایران قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور انہیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں داعش کا قبضہ منظور ہے لیکن ایران کا قبضہ منظور نہیں ہے, چونکہ ایران عراق جنگ ہو چکی ہے, پہلے دشمنی ہے اور کافی دیرینہ ان کے اندر مسئلے ہیں. بعض عراقیوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ بے شک داعش کربلا میں آ جائے, ایران کربلا میں نہ آئے. داعش نجف آ جائے لیکن ایران نجف میں نہ آئے. اس طرح کی حساسیت انہوں نے عراق کے اندر پیدا کرنا شروع کی ہے. اور دیگر کچھ مسائل ہیں جو ہمیں نہیں معلوم کیا ہیں, جن کی بنا پر وہاں یہ فتنہ جو سرکوبی کے بالکل قریب جا پہنچا تھا, وہ کچھ عرصے کے لیے وقفے کا شکار ہو گیا ہے. یمن میں آل سعود نے تباہی مچا دیا, یمن کو ویران کر دیا ہے, لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا ہے, اور تمام یمن کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا آل سعود نے, اور ابھی بھی دستبردار نہیں ہو رہے. لیکن انہیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. یمن ویران کر دیا, عوام کو قتل عام کیا, عورتیں اور بچے انہوں نے نیس کیے, مکان ان کے خاکستر کر دیے, لیکن انہیں اپنا مقصود حاصل نہیں ہوا. ایک انچ بھی انہیں کوئی کامیابی وہاں نصیب نہیں ہوئی یمن کے اندر. نہ مقابل فوج حوثی ان کے سامنے مغلوب ہوئے, نہ انہوں نے ہتھیار پھینکے, نہ عقب نشینی کی, بلکہ جہاں جہاں پر وہ قابض تھے یا مسلط تھے وہاں وہ مسلط ہیں. یہ منحوس جنگ جو آل سعود نے شروع کی ہے, امید ہے کہ اسی میں اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور اسی میں غرق بھی ہوگا انشاءاللہ. نقطہ دیگر جو پاکستان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں اور اس وقت آپریشن ہو رہے ہیں اور جاری ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کارروائیاں ہو رہی ہیں. پشاور میں ایئر بیس پر حملہ کیا گیا اور ملتان میں دھماکہ ہوا. خوب یہ علامتیں ہیں بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کارروائیاں ہو رہی ہیں ملک کے اندر, یہ پیغام دینے کے لیے کہ دہشت گرد ابھی زیر زمین ہیں, دہشت گرد ختم نہیں ہوئے. اس کی وجہ صاف روشن ہے کہ جب تک دہشت گردی کے اسباب سے جنگ نہیں ہوگی, دہشت گردی کے
روٹس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، دہشت گردی کے علل کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ اگر تمام افراد دہشت گرد انہیں پکڑ لیا جائے، سزا دے دی جائے، اس سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردوں کے مارنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، چونکہ دہشت گردی کی جڑیں ملک کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں۔ جن لوگوں نے دہشت گردی شروع کی، یہ اسٹریٹجی بنائی، وہ ابھی موجود ہیں اور انہیں اس راہ پر پورا ایمان حاصل ہے کہ درست راہ تھا۔ یہ پھر دوبارہ زمین سے نکل آئیں گے جب دباؤ ان پر کم ہوگا۔ دہشت گردی کی خلاف جنگ بنیادوں سے ہونی چاہیے، مطالعات کے بعد اور دقیق مطالعات کے بعد، جس میں ماہرین موجود ہوں جو تشخیص دے سکتے ہیں، اسٹریٹجک مطالعات کے ماہرین، کہ دہشت گردی کے اصل روٹس کیا ہیں۔ میڈیا کو نہ دہشت گردی کی امامت سونپی جائے۔ میڈیا کی مدد سے دہشت گردی، چونکہ میڈیا نے دہشت گردوں کو ہیرو بنایا ہے، وہ اس نے پروان چڑھایا ہے۔ دہشت گردوں سے لائیو انٹرویو میڈیا کرتا ہے، قتل کر کے ذمہ داری قبول کرتے ہیں، فوراً میڈیا ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھتا ہے کیوں دہشت گردی کرتے ہو، کیوں مارتے ہو۔ میڈیا پہ بلا کے پوچھتے ہیں کس کو کافر سمجھتے ہو، کس کو نہیں سمجھتے ہو۔ دہشت گردوں کے سرغنوں کو بلا کر میڈیا انٹرویو کرتا ہے، انہیں پروموٹ کرتا ہے، انہیں لوگوں کے سامنے متعارف کرواتا ہے، ان کی لاجک دنیا کو سناتا ہے، ان کے دلائل، ان کا دفاع کرتا ہے میڈیا۔ میڈیا کے ذریعے نہیں ہو سکتی دہشت گردی کے خلاف جنگ جب تک عوام کے اندر یہ بیداری و شعور پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس ملک میں امن نہیں ہوگا۔ وقفہ آ سکتا ہے لیکن امن نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں عزیزان، کے آپ دیکھیں گے اقتصادی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، امنیت کے مسائل ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان جو بعض خیانتوں کے نتیجے میں کرپشن، ابھی دیکھیں صدر کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، وزیروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سطح کے لوگ جو قوم کے وارث اور قوم انہیں ووٹ دے کر بناتے ہیں، مملکت ان کے اختیار میں دیتے ہیں، کرپشن میں سب کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، یہ قوم کے منتخب نمائندے ہیں اور قومیں ایسے ہی انتخاب کرتی ہیں۔ اگر خدائی نمائندے نہ ہوں، قوموں کے اور لوگوں کے منتخب نمائندے ہوں، منتخب نمائندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر حکومت کے جانے کے بعد لوگوں کے انتخاب شدہ لوگوں کی جب فائلیں کھولی جائیں گی، پھر انہیں اندر سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے تھے اور کیا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس پر کوئی عبرت و افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے منتخب لوگ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اور خود ہمارے ساتھ۔ پھر بھی شعور نہیں آتا کہ اصل راستہ کون سا ہے، اور جب تک ہم اصل راہ کی طرف نہیں جائیں گے، یہ مسائل ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کے آنے یا جانے سے حل نہیں ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ خدا میں پروردگارہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اعمال قربی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو مرحوم اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہوں سے عفو و درگزر فرما۔ ہم سب کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ذوی الحقوق کے احبا و اساتید و اقارب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگارہ ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، خصوصاً متاثرین حادثہ منا کو پروردگارہ جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خداوندہ تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام ناداروں کی مدد فرما، تمام مومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ تمام مسلمین کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔
شیطانی طاقتوں سے عالم اسلام کو آزادی نصیب فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، صہیونیت کو نیست و نابود فرما، تکفیری لشکر کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد فرقہ واریت، فتنہ و فساد، دہشت گردی، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما۔ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، خدمت گزاران دین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔